السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹراڈے ٹریڈنگ، ڈے ٹریڈنگ، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ آج ہمارا ایک اچھا سا ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید سا ٹاپک ہے، بہت ہی مفید سی باتیں ہوں گی، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کے پاس اپنا وقت نکال کر ان چیزوں کو سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ انٹراڈے ٹریڈنگ کا مطلب ہے کہ ایسی ٹریڈنگ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کی جائے۔ تھوڑی مشکل ٹریڈنگ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ دہاڑی ملتی ہے۔ آپ کو انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو نفع اور نقصان ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پلان ہے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے خاندان کا گزر بسر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو انٹراڈے ٹریڈنگ کے سے آپ اپنی زندگی کی جمع پونجی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انٹراڈے ٹریڈنگ جو کچھ ہونا ہے، نفع ہے، نقصان ہے، جو کچھ بھی آپ نے دیکھنا ہے وہ بہت شارٹ ٹرم میں روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ انٹراڈے کے اندر یہ ہے کہ آپ انٹراڈے کے اندر ایک لمٹ سے زیادہ پروفٹ کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سالانہ بنیادوں کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کا 30% سے 100%، 50%، 70% کماتے ہیں تو انٹراڈے ٹریڈنگ کرنے والا شخص وہ اس سے زیادہ کما سکتا ہے اور زیادہ کما لیتا ہے۔ سب سے جو میرے حساب سے انٹراڈے ٹریڈنگ کی بڑی خوبی ہے کہ انٹراڈے ٹریڈ کرنے سے آپ سب سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ بار بار ٹریڈ لگاتے ہیں اور بار بار ٹریڈ لگانے کی وجہ سے آپ زیادہ سیکھتے ہیں۔ مارکیٹ کے اوپر آپ کے اوپر زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے، مارکیٹ کے اوپر آپ لوگوں کا اختیار ہو سکے، کنٹرول ہو سکے۔ انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے سب سے ایک اور اہم آپشن ہے کہ جو ملک یہ خیر ابھی تو یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی نان مسلم ہے، کوئی مسلم ہے اور وہ نان مسلم کنٹری کے اندر رہتا ہے یا اس کا بروکر سویب فری نہیں ہے، سودی بروکر ہے، تو اس شخص سے، اس بروکر سے وہ شخص انٹراڈے ٹریڈ کرنے کے بعد روزانہ پہ بنیاد پہ لگنے والے ٹیکسز سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کا بروکر آپ لانگ ٹرم ٹریڈنگ پہ جاتے ہیں اور روزانہ اوور نائٹ چارجز، رول اوور چارجز، سویپ چارجز، ڈیلی کمیشن ایکٹیو ٹریڈز کے اوپر لیتا ہے تو لانگ ٹرم ٹریڈنگ آپ کا نفع سے زیادہ آپ کے چارجز کی مد میں چلا جائے گا۔ یہ ایک چیز مسلمانوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن نان مسلمز کے لیے ہے، اور میرے لیے بڑی باعث افسوس یہ بات ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ناسمجھی کے اندر سویپ چارجز اور سود اس بزنس کے اندر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ سود وہ واحد معاملہ ہے جس معاملے پہ ہم دینی طور پر اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی کہ سود پیسے کو مٹاتا ہے۔ آپ ہوں، میں ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی ٹیچر ہو یا آپ سے بڑھ کے کوئی ٹیچر ہو یا دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈر ہو، وہ ٹریڈر اس خالق کائنات کے فیصلے سے ہار مان جائے گا، وہ پرافٹ نہیں کما سکتا۔ سود پیسے کو کم کرتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ انٹراڈے ٹریڈنگ کون کرتے ہیں؟ کیا انٹراڈے ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ انٹراڈے ٹریڈنگ آپ شروعات کے اندر آپ کو کرنی پڑے گی۔ جس ٹائم کے اوپر آپ لوگ ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو جنون ہوتا ہے، آپ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ آپ نے بار بار ٹریڈ لگانی ہے، آپ نے بار بار ٹریڈ کو کلوز کرنا ہے، آپ نے بار بار مارکیٹ کو دیکھنا ہے، آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ شوق کے اندر سے ان ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کے اوپر آپ کا لانگ ٹرم کے لیے چلنا شروعات میں انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے
انٹراڈے ٹریڈنگ اگر آپ شروع کے اندر نہیں کریں گے، پہلی بات ہے کہ آپ کو مجبوری کی تحت نہ چاہتے ہوئے بھی ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے باوجود بھی آپ ایموشنز کو بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ یہ شوق آپ سے مارکیٹ میں ٹریڈز لگوائے گا، یہ شوق آپ سے مارکیٹ میں نفع اور نقصان دونوں کو دلوائے گا۔ تو شروع کے اندر آپ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، میں بھی شروع کے اندر انٹراڈے ٹریڈ کرتا تھا، بلکہ انٹرا ڈے کو کیا بولتے ہیں، انٹرا منٹس ٹریڈ بھی ہم کرتے تھے، انٹرا آور ٹریڈ بھی کرتے تھے، انٹرا ڈے ٹریڈ بھی کرتے تھے، ایک ایک منٹ کے اندر ہم لوگ ٹریڈ کلوز کرتے تھے۔ لیکن میں اپنے تمام سننے والے سامعین کو یہ بات بولوں گا کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ سب سے زیادہ مشکل ٹریڈنگ ہے، سب سے زیادہ رسکی ٹریڈنگ ہے۔ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا نیا ٹریڈر جمعہ 8 دن اس کو آئے ہوئے ہوتے نہیں ہیں، 2-4 ٹریڈز کیا نفع دے گئیں، وہ اپنے آپ کو خیالات کی دنیا میں بہت بڑا ٹریڈر سمجھ لیتا ہے۔ وہ اس کے یہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ بس میں مارکیٹ کو اوپر پہ لگاؤں گا، مارکیٹ اوپر پہ جائے گی، میں نے ڈاؤن لگائی ہے، مارکیٹ ڈاؤن آئے گی۔ میں بھی شروعات کے اندر جب گولڈ 1100 کے ریٹ پہ تھا، ہم نے ایک دن ٹریڈ لگائی، ہم لوگوں کی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ایک مخصوص سوچ نے ہم لوگوں کو نقصان دیا تھا۔ مجھے وہ لفظ آج بھی یاد ہیں کہ ہماری سوچ یہ تھی کہ گولڈ 1110 پہ جاتا ہے، نیچے 1090 پہ آتا ہے اور اس کے درمیان میں گھومتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنے خیالوں کی دنیا میں یہ سوچا تھا کہ مارکیٹ 1090 پہ آئے گی، 1090 پہ آئے گی تو بائی کرنا ہے، 1110 پہ آئے گی تو سیل کرنا ہے۔ اتنی محدود سوچ کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو خیالات کی دنیا میں، شاید اپنے جاننے والوں کی دنیا میں ایک بہت بڑا پیسہ کمانے والا شخص سمجھا۔ پتہ تب لگا جب 2 دن یا 1 دن مارکیٹ اسی ایریا کے اندر گھومتی رہی اور مارکیٹ میں ہمیں ایک اچھا پرافٹ ملا، لیکن تیسرے دن جب مارکیٹ 1060 پہ آئی تو اس ٹائم ہم لوگ اپنی انویسٹمنٹ سے محروم ہو چکے تھے۔ تو انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے ایک انتہائی مشکل اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، اور یہ چیز انتہائی ڈیفیکلٹ ہے۔ انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر 100 میں سے 99 بندہ نقصان کے اندر ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ انٹراڈے ٹریڈنگ کے نقصانات کیا ہیں، آپ کو کرنی چاہیے، بلکہ میں اگر بولوں بھی صحیح کہ انٹراڈے ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے تو یہ چیز بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، آپ لوگ نہیں سیکھ سکیں گے۔ انٹراڈے ٹریڈنگ آپ ضرور کریں، لیکن 3-4 چیزوں کے سوالات 3-4 سوالات آپ کے ٹریڈ لینے سے پہلے ہونے چاہیے۔ پہلا سوال کہ میں ٹریڈ کس چیز کے اوپر لے رہا ہوں، کتنی لے رہا ہوں۔ دوسرا سوال کہ میں نے مارکیٹ میں میرا آئیڈیا ہے کہ مارکیٹ بائی جائے گی، اگر بائی جائے گی تو میں نے ٹریڈ کتنے پرافٹ میں کلوز کرنی ہے۔ تیسری چیز کہ اگر مارکیٹ میرے اگینسٹ چلی جائے گی تو وہ مارکیٹ کے اندر سے میں کتنا نقصان برداشت کروں گا، اور یہ نقصان میں کس ٹائم کے اوپر اس نقصان والی ٹریڈ سے نکلوں گا۔ چوتھا سوال آپ نے اپنے آپ سے انٹراڈے ٹریڈر سے پوچھنا ہے کہ آپ کو انٹراڈے ٹریڈنگ میں آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہے۔ تو انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے آپ لوگوں کو ایک اسٹرانگ پلان پہ چلنا ہوگا، ادروائز یہ نہیں کرنا کہ آپ 10 ٹریڈز لگاتے ہیں، جیسی ہی ٹریڈ 10 20 40 سینٹ پرافٹ میں آتی ہے آپ کلوز کر دیتے ہیں، نقصان والی ٹریڈز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقصان والی ٹریڈز $2-4-5 نقصان میں جانے کے بعد دوبارہ پرافٹ میں آ جاتی ہیں۔ آپ اپنے خیالی دنیا کے اندر یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر سے ٹریڈ اپنی جگہ پہ مارکیٹ آ جائے گی، آج نہیں آئے گی تو کل آئے گی، لیکن آپ کے ایک ٹریڈ 10 میں سے 9 ٹریڈز آپ کو $4 نفع دیتی ہیں اور ایک ٹریڈ آپ کا $100 نقصان کر کے اکاؤنٹ واش کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری چیز، انٹراڈے ٹریڈرز کے لیے سویپ کا معاملہ، اگر آپ کا بروکر سویپ فری نہیں ہے، آپ جو مرضی ہو جائے، انٹراڈے ٹریڈز بھی پھنس جاتی ہیں، شاید سود کا ایک پیسہ بھی
آپ کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ تو سود کے معاملے کے اندر آپ مسلمان ہیں تو یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ میں انٹرڈے ٹریڈ کرتا ہوں اور جو بروکر ہے وہ سویپ فری نہیں ہے، تو اس چیز کے اوپر بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور سویپ فری بروکر میں ہی انٹرڈے ٹریڈنگ کرنی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہائی رسک کی ٹریڈنگ ہے اور اس کے اندر 99% سے زیادہ لوگ میرے معلومات کے مطابق نقصان میں ہیں۔ اس کے اوپر ایموشنز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ٹریڈ ایکٹیو کر دیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایموشنز کا کنٹرول، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہ اس کے لیے آپ کو ایک بڑا اور لمبا وقت دینا ہوتا ہے۔ انٹرڈے ٹریڈنگ کے اندر اکثر آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بس آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ آپ کے نقصان میں چلی گئی، تو یہ ٹینشنز کی ٹریڈنگ ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا مشکل بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر اکاؤنٹ واش ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پرافٹ، بہت زیادہ لاس، اور ذہنی طور پر آپ کو یہ تھکا دینے والی ٹریڈنگ ہے۔ لانگ ٹرم کے اندر اگر دیکھیں تو جتنے بھی بڑے ٹریڈرز ہیں وہ شاید 60%، 50% پرافٹ میں ہوں گے یا 50% نقصان میں ہوں گے۔ بڑا ظلم کیا لانگ ٹرم ٹریڈرز کے لیے۔ اگر بروکر سویپ فری ہے تو 60% پرافٹ میں ہوں گے یا 40% پرافٹ کے اندر ہوں گے۔ 50 سے 60% کی رینج تقریباً چل رہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا بڑا کر کے کہ 40% ٹریڈرز لانگ ٹرم میں پرافٹ میں ہوتے ہیں، 60% ٹریڈرز لاس میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طریقے سے ہم لوگ اسی کو سوچیں کہ 99% انٹرڈے ٹریڈر نقصان میں ہوتے ہیں، 1% ٹریڈرز شاید پرافٹ کے اندر ہوں گے۔ اس کے اندر انٹرڈے میں آپ نے پرافٹ کو روزانہ کی بنیادوں پہ وڈرا کروانا بھی ہوتا ہے۔ تو انٹرڈے ٹریڈنگ کریں شروع کے اندر، لیکن کوشش کریں کہ اس کو ڈیمو پہ کریں، پرافٹ کو وڈرا کرائیں، ایک سٹرانگ پلان کے ساتھ کام کریں۔ مارکیٹ میں ان ہونے سے پہلے مارکیٹ میں آؤٹ ہونے کا سوچیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ باقی ایک اچھا سیکھ سکتے ہیں، ایک اچھا کما سکتے ہیں، ایک اچھا آپ کا انٹرڈے ٹریڈنگ کے اندر مارکیٹ کے اوپر گرپ ہو سکتی ہے۔ لیکن عرصہ گزرے گا، یہ وہی محبتیں ہیں جو شادی کے بعد ہوتی ہیں، کچھ عرصہ تو محبتیں رہتی ہیں، محبتیں کم دور ہوتے 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 پھر انسان کو گھر میں آنے کا دل بھی نہیں لگتا۔ شاید مذاق میں بول رہا ہوں، زیادہ سیریس اس کو نہیں لینا۔ اسی طریقے سے فاریکس کے اندر، فاریکس نہیں بلکہ ہم لوگوں کی ہر فیلڈ کے اندر جب ہم لوگ کوئی شاپ بناتے ہیں، شروع کے اندر ہم 12 گھنٹے شوق سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں جن کی شاپس کو 10 12 سال ہو چکے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں مارکیٹ سے اور تھک چکے ہوتے ہیں بیٹھ کر، پھر ان کے پاس شاید 6 7 گھنٹے بھی بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے آپ فاریکس مین ہوتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کا شوق آپ سے بڑا ٹائم لیتا ہے، آپ کی نیندوں کو اجاڑ دیتا ہے، لیکن جس ٹائم کے اوپر آپ کو اس کے اندر نقصان لے کر تھک چکے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر پھر آپ کے لیے اس کے اندر رہنا اس طریقے سے اس طرح نہیں ہوتا جیسے ایک بگنر یا شوقین ٹریڈر بیٹھتا ہے۔ پہلے آپ شوق کے لیے کرتے ہیں، پھر آپ پیسے کے لیے کرتے ہیں، لیکن پیسے کے بعد وہ پیسہ آپ کو ایکسپیرینس کے بعد ملتا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے 14-15 منٹ آپ کو سمجھانے میں لگا لیے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھ لیں آپ کے فائدے کے لیے ہو جائیں گی، نہ سمجھ سکیں 14-15 منٹ آپ کے ضائع ہو گئے ہوں گے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔